احباب گرامی، پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندگی بخشتا ہے، اور وہیں پر ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں یا انسان جب بھوک محسوس کرتا ہے، یہ کھانے کی طلب میں آتا ہے، تو اس کو جو بھی کھانے پینے کو ملتا ہے اس کا تعلق براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ زمین کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ گویا کہ زمین کے اندر زندگی کا سامان موجود ہے، اگرچہ ہم اس کے اوپر غور کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا تو ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم اس پر ایمان لائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے رات کی نشانی کا ذکر کیا کہ ہم کس طرح سے دن کے اجالے کو کھینچ کر اتارتے ہیں اور کالی رات اس پر حاوی کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کا اور بے جان کا جوڑا پیدا کیا ہے، اور اللہ اس جوڑے والی بات سے مبرہ ہے، پاک ہے، وہ سبحان ہے۔ پھر ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورج کے لیے بھی ایک ٹھکانہ مقرر کیا ہے، وہ اپنے ٹھکانے کی طرف سفر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کا وہ پابند ہے۔ یہ سارے دلائل اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں ہم نے کفر کا انکار پڑھا تھا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، انہوں نے انکار کیا۔ اب اس کے لیے چند دلائل یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے متصل بعد ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے کچھ تصورات، کچھ مناظر یہاں پر رکھے ہیں، اور بندوں کے اندر جو اللہ نے فرق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ یہیں پر ایک دلیل جو بڑی کمال ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے چاند کے لیے بھی منزلیں مقرر کی ہیں، اور اس کا مشاہدہ تو ہم ہر ماہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان سے کہیے کہ یہ چاند لوگوں کے وقت کا ایک ذمہ دار ہے، لوگوں کا وقت مقرر کیا گیا ہے، یہ مہینے چڑھاتا ہے، مہینے ختم ہوتے ہیں، اس کی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہجری مہینہ ہے یہ چاند کے مطابق چلتا ہے، اور چاند کے یا تو 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ نہ تو 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا آتا ہے، یہ 29 دنوں کا ہوتا ہے، کم سے کم 29 کا، اور زیادہ سے زیادہ یہ 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، بالکل پہلی رات کا، اسے ہلال کہا جاتا ہے، ہے کے ساتھ جو ہے کی بانی والی ہوتی ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے، اور جو 14ویں کا یا 15ویں کا چاند ہوتا ہے اسے بدر کہا جاتا ہے۔ دونوں طرح ہی قرآن و سنت کے اندر اس طرح کے الفاظ یا لغت کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ چاند کی جو اللہ رب العالمین نے منزلیں مقرر کی ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہے قدرناہ منازلا، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی پہلی حالت کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ کالعرجون القدیم، یہ ہم نے ڈوکے لگے ہوئے دیکھے ہیں درختوں کے اوپر، اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جس طرح سے وہ باریک اور مڑی ہوئی ٹہنیاں ہوتی ہیں، پہلی رات کا چاند بھی کچھ اسی طرح سا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاند پہلی تاریخ کو بڑھنا شروع ہوتا ہے اور 15ویں تاریخ تک وہ پورا اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، پھر 15ویں تاریخ کے بعد وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ 29 تاریخ تک یا 28 تاریخ تک وہ بالکل کم ہو جاتا ہے، اور آخر اگلا چاند جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دو مسئلے سمجھیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخبار پر لکھا ہوا آتا ہے آج کا دن کیسا رہے گا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس کے نیچے ہوتا ہے برج جدی، برج سرطان، اور اس طرح کے جو برج انہوں نے غالباً 12 برج ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے بنائے۔ یہ جو 28 منزلیں ہیں نا، 28 منزلیں، ان 28 منزلوں کو انہوں نے 28 نام دیے ہیں۔ یہ یونانیوں کے کام ہے، اکثر
یونانیوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں، 28 منزلوں کو 28 نام دیے، پھر 3 منزلیں اکٹھی کر کے ان کا ایک نام رکھ دیا۔ اس طرح سے انہوں نے 12 برج بنا لیے، اور ان 12 برجوں میں جیسے جیسے چاند اپنی حالت بدلتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے یا بڑھتا رہتا ہے، ویسے ویسے وہ اس برج کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے تصورات ہیں جو یونانیوں نے ہمیں دیے۔ جب وہ برج کے اندر داخل ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے بھائی ستارے گردش میں ہیں، آج یہ رنگ پہننا ہے، یہ نگ پہننا ہے، یہ ورد کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ یہ وہ فلسفے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طیرہ فی الاسلام، اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں، اسلام میں کوئی نحوست نہیں، یہ لوگوں کی اپنی باتیں۔ لیس منا، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں جو بدشگونی پکڑتا ہے اور جو نحوست کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی نحوست گھر میں ہوتی ہے، نحوست عورت میں ہوتی ہے، نحوست گاڑی کے اندر ہوتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حدیث اس طرح سے نہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لو کان الشؤم، اگر نحوست ہوتی، اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ پہلی بات یہ کہ یہاں پر ہے ہی نہیں ہے، اگر رکھی جاتی نحوست تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ نحوست اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، یعنی گھر میں، گاڑی میں اور مکان میں۔ اول بات تو یہ کہ ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ اور اگر نحوست ہی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں نحوست مکان کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ مکان تنگ ہو، مکان تنگ ہو، یہ معنی نہیں ہے میرا بھائی۔ یہ تو اتنی بری بات ہے کہ اگر ہم سیرت کے اوپر غور کریں تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آ جاتا ہے۔ بات کیا ہے کہ ایسا مکان جہاں پر انسان اللہ کی بندگی نہ کرے وہ اس کے لیے مکان منحوس نہیں ہے، انسان خود منحوس ہے۔ ایسی عورت جو اللہ کی بندگی نہیں کرتی اور نماز نہیں ادا کرتی، اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کرتی، وہ عورت بذات خود منحوس ہو سکتی ہے، اس کے اندر نحوست ہو سکتی ہے، اس عورت کے اندر اللہ کی نافرمانی اور شیطان کا غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ بندہ خود منحوس نہیں بن رہا کہ اس نے دین کو بنیاد بنا کر نکاح نہیں کیا، بلکہ یہ تو عورت کے حسن کے پیچھے ڈورے ڈال کر اس کے اوپر جو ہے وہ فریفتہ ہو کر پھر نکاح کرتا ہے۔ اس کے پاس گاڑی موجود ہے، گاڑی کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتا، دوسرے غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان دراصل اپنی نحوست یا اپنی مبارکبادی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر ہم نیک ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں تو ہمارا ہر لمحہ مبارک ہے، اور اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے تو میرا بھائی شیطان منحوس ہی ہے۔ اللہ نے اسے کہا ہے من الشیطان الرجیم، وہ شیطان ہے، رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے، منحوس ہے۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے، بدشگونی کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیک شگونی رکھیے، بدگمانی نہ دل کے اندر پالیے، گمان اچھے رکھیے۔ اور یہ چاند کا جو اللہ نے مقصد مقرر کیا ہے وہ صرف وقت بتاتا ہے، وہ ہماری قسمتوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور چاند ایک ستارہ ہے، میڈیکل یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، آسٹرونومی یہ کہتی ہے کہ چاند ایک ستارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تھے، حدیبیہ کے مقام پر، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل رات چونکہ بارش ہوئی ہے تو کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کس طرح سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ لوگ پکے کافر ہو گئے، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے وہ پکے ایمان والے بنتے ہیں۔ تو ہماری حالت کیا ہوگی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ستارے گردش میں ہیں اس لیے میں یہ رنگ پہن رہا ہوں، اس لیے میں یہ نگ پہن رہا ہوں، اس لیے میں یہ چڑھاوا چڑھا رہا ہوں، یہ ساری شرک کی گندگیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ، اور میں نے کل پرسوں حدیث بھی بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو اکٹھا جہنم کے اندر گرانا ہے، اور اسی طریقے سے ایک قرآن کی آیت بھی ہے سورۃ الانبیاء کے آخر پر، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ سب کو جہنم کے اندر گرائے گا۔ ایک اس کا جواب ذہن میں رکھیے جو سمجھ میں آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے قرآن کی اس آیت کے ساتھ کہ اللہ ان چیزوں کو کیوں جہنم کے اندر گرائے گا، بت کو جہنم کے اندر گرانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں جا کر احساس ہو کہ جس کی میں بندگی کر رہا تھا وہ بھی میرے ساتھ ہی سڑ رہا، وہ بھی میرے ساتھ ہی پڑا ہوا ہے،
دوسرا مسئلہ جو سمجھنے کا ہے، ایک تو یہ تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ قسمت کا کوئی جوڑ نہیں جوڑنا. دوسرا اس کے ساتھ جو مسئلہ چاند کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہر سال پشاور والے مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے عید سعودیہ کے ساتھ کرنی، رمضان ہم نے سعودیہ کے ساتھ شروع کرنا ہے. اگر میرا بھائی ایک چاند کے اوپر پوری دنیا چلنا شروع کر دے تو نظام سارا درم برم ہو جائے، نظام سارے کا سارا درم برم ہو جائے. ہمارے ہاں آج کل مغرب کی نماز تقریباً 6 سوا 6 کے درمیان ہو رہی ہے. مغرب کی جو اذانیں ہیں وہ 6 بجے سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج پورا ڈوب جاتا ہے تو تقریباً 6 12 پر 10 پر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. جبکہ یو کے اندر ایسا نہیں ہے، وہاں پر جو مغرب کی نماز ہے وہ 4 بجے ہو رہی ہے. ہمارے ہاں فجر کی نماز آج کل اگر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہاں پر صبح کے 7 بجے ہو رہی ہے. یہ سارا چاند کی وجہ سے ہے. اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سعودیہ سے پہلے کئی ملکوں کے اندر جیسے ترکی ہے اور ترکی کے ساتھ یورپ کے جو ممالک ہیں وہاں پر ایک دن وہ لیٹ ہوتے ہیں، وہ سعودیہ سے ایک دن پیچھے ہیں. جیسے ہم سعودیہ سے کبھی کبھار ایک دن پیچھے ہوتے ہیں، ایک دن کا فرق آ جاتا ہے، ایسے ان کا بھی ایک دن کا فرق ہے. اور کئی ممالک میں میرا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر سعودیہ میں دن ہو تو وہاں پر رات ہوتی ہے، وہاں رات ہو تو سعودیہ میں دن ہوتا ہے. عجیب و غریب طرح کے یہ مسئلے لوگوں کے درمیان پھیلا دینا یہ عقل مندی نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، آپ اپنے چاند کو دیکھ کر روزہ افطار کرو اور اپنے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو. بات یہ ہے اتنی سی. اسی طرح سے عرفہ کے روزے کا مسئلہ بھی اس سال نکلا تھا، جیسے ہر سال نکلتا ہے کہ نہیں عرفہ کا روزہ ہم نے حاجیوں کے ساتھ رکھنا 9 ذی الحج کو یا اپنی 9 ذی الحج کو رکھنا ہے. تو بات یہ ہے کہ چاند کے نکلنے کا اختلاف ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور ہمیں اپنے علاقے کے حساب سے چلنا چاہیے. اور یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، سائنس یہ کہتی ہے اور اہل علم نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے جن میں نام آتا ہے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کا، انہوں نے بھی اپنے ایک مضمون کے اندر یہ بات لکھی کہ پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں ان میں سب سے زیادہ فرق دوسرے شہروں کی نسبت اگر کسی شہر کا ہے تو وہ کراچی کا ہے. کراچی کا ہم سے کافی فرق ہے، غالباً 24-25 منٹ کا فرق ہے سورج کے طلوع ہونے میں اور سورج کے غروب ہونے میں. اگر چاند کے طلوع اور غروب ہونے کا فرق 36 منٹ کا ہو جائے تو پھر تاریخ بدلتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر سورج اور چاند کا فرق جو ہے وہ 36 منٹ کا آ جائے، جیسے ہمارا اور سعودیہ کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، ہمارا اور یو کے کا 4 گھنٹے کا فرق ہے، یہ اتنا بڑا فرق جب 36 سے اوپر جاتا ہے تو پھر تاریخ بدل جاتی ہے. اور پاکستان کے کسی شہر میں ایسا نہیں ہے کہ 36 منٹ کا فرق ہو، سب میں 36 منٹ سے کم ہے. اس لیے اس پورے ملک کے اندر کسی جگہ پر بھی چاند نظر آ جاتا ہے، وہ صوبائی لیول پہ ہو یا ملک کی سطح پر ہو، کسی جگہ پر چاند نظر آتا ہے، شہادت مل جاتی ہے، چپ کر کے اپنے روزے رکھنے شروع کریں. جنہوں نے چاند کی خبر دی ہے اگر غلط دی ہے تو اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، ہم نے ان کی رویت کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر یقین کرنا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.